بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آج کی کلاس میں چاش کی نماز، جس کو صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اور اسی صلاۃ کو اشراق کی صلاۃ اور صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، اس صلاۃ کے مسائل انشاءاللہ آج ہم لوگ جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چاش کی نماز، اس کا کیا حکم ہے؟ چاش کی نماز فرض نہیں ہے بلکہ یہ مستحب ہے، بعضوں کے نزدیک سنت مؤکدہ بھی ہے۔ چاش کی نماز کو لے کر کے اہل علم کے درمیان مزید کچھ اقوال بھی ہیں، ان تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ان کا اتنا زیادہ ہمارے لیے فائدہ نہیں ہے۔ چاش کی نماز، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس صلاۃ کی فضیلت کے سلسلے میں بہت ساری روایتیں مروی ہیں، بہت ساری احادیث مروی ہیں۔ سب سے پہلی روایت جو کہ صحیح مسلم میں ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ، تم میں سے ہر ایک کے جوڑ پر ایک صدقہ واجب ہے۔ فکل تسبیحۃ صدقہ، یقیناً سبحان اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تحمیدۃ صدقہ، الحمدللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وکل تہلیلۃ صدقہ، لا الہ الا اللہ کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر فرمایا وکل تکبیرۃ صدقہ، اللہ اکبر کہنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وامر بالمعروف صدقہ، بھلائی کو حکم دینا صدقہ ہے۔ ونہی عن المنکر صدقہ، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقہ یہ صرف مال کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بہت سارے اعمال کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر آخری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُجْزِئُ مِن ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَىٰ، اس صدقے سے اشراق کی 2 رکعتیں کافی ہو جائیں گی۔ جب ابن آدم صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر ایک ایک صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ کتنے جوڑ ہیں؟ 360 جوڑ ہیں، تو روزانہ 360 صدقہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آدمی چاش کی 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو انسانی جوڑوں کا صدقہ، تمام جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ چلیں دوسری حدیث، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی خلیلی بثلاث، میرے خلیل نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ لا ادعہن حتی اموت، مرتے دم تک میں انہیں ترک نہیں کروں گا، مرتے دم تک میں انہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وہ 3 باتوں کی وصیت کیا ہے؟ صوم 3 ایام من کل شہر، ہر ماہ کے 3 روزے رکھنے کی وصیت فرمائی۔ نمبر 2 وصلاۃ الضحیٰ، وصلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز پڑھنے کی آپ نے وصیت کی تھی۔ تیسری وصیت ونوم علی وتر، وتر پڑھ کے سونا، وتر پڑھ کے سونا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصانی حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم بثلاث، میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی ہے لن ادعہن ما عشت، میں زندگی بھر کبھی آپ کی وصیت کو ترک نہیں کروں گا۔ اس میں بھی وہی باتیں ہیں
بصیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر ماہ 30 روزے کی آپ نے وصیت فرمائی ہے، چاش کی نماز پڑھنے کی آپ نے وصیت فرمائی ہے، وَبِأَنْ لَا أَنَامَ حَتَّى أَوْتِرَ، اور آپ نے مجھے وہ وصیت فرمائی ہے کہ وطر پڑھے بغیر نہ سوؤں۔ چاش کی رکعت کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو فضیلتیں وارد ہیں ان میں سے ایک حدیث ہے، اس کے راوی ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ روایت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، ارکع لی من اول النہار 4 رکعات، میرے لیے دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت پڑھ، میرے لیے دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت پڑھ، اکفی کا آخرہ ہو، آخری حصے میں تمہیں کافی ہو جاؤں گا۔ کافی ہو جانے کا مطلب میں تمہاری ضروریات کو پورا کر دوں گا، میں تمہاری ضروریات کو پورا کر دوں گا۔ دن کے ابتدائی حصے میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ، اکفی کا آخرہ ہوں، رات کے آخری حصے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ چوتھی حدیث جو اشراق کی صلاۃ کے سلسلے میں وارد ہے، اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب والترہیب میں اسے حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب، نماز اشراق کی پابندی، صلاۃ ضحیٰ کی پابندی صرف اواب ہی کرتا ہے، یعنی رجوع کرنے والا، توبہ کرنے والا، اواب، اللہ کی طرف خوب رجوع ہونے والا۔ فرمایا لا يحافظ على صلاة الضحى، لا يحافظ على صلاة الضحى الا اواب، صلاۃ ضحیٰ کی پابندی صرف اواب ہی کرتا ہے، وہی صلاۃ الاوابین، یہی صلاۃ الاوابین ہے۔ میں اس سے پہلے ایک مسئلہ واضح کر چکا ہوں، بہت سارے ہمارے حنفی بھائی مغرب کے صلاۃ کے بعد صلاۃ الاوابین کے نام سے نماز پڑھتے ہیں، 4 رکعت یا کچھ رکعتیں پڑھتے ہیں۔ ان رکعاتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں۔ کب؟ جب مغرب کی نماز سے متعلقہ جب ہم لوگ احکام اور مسائل پڑھ رہے تھے، وہاں میں واضح کر چکا ہوں، کسی بھی صحیح سند سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اواب نامی کوئی نماز مغرب کی نماز کے بعد پڑھی ہو۔ تو صلاۃ ضحیٰ کا نام ہی کیا ہے؟ صلاۃ اواب ہے۔ کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 4 ہو گئی نا 4۔ ایک جوڑوں کا صدقہ ہے، نمبر 2 آپ نے وصیت فرمائی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ذر رضی اللہ عنہما کو، تیسری اے آدم کے بیٹے، دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعت پڑھ، میں رات کے آخری حصے میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ چوتھی حدیث آپ نے فرمایا کہ صلاۃ الضحیٰ کی پابندی صرف اواب ہی کرتا ہے، اور یہی اوابین کی صلاۃ ہے۔ 5ویں فضیلت سنن ترمذی کی روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو حسن قرار دیا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الغداۃ فی جماعہ، جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی، ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، پھر اللہ کے ذکر میں مصروف ہو گیا، بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا، ثم صلی رکعتین، پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی، فرمایا کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، ایسے آدمی کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ من صلی الغداۃ فی جماعہ، نمبر 1 فجر کی نماز باجماعت پڑھنا ہے، ثم قعد یذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جانا ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر کے لا یعنی گفتگو اگر کیا تو پھر
ثواب سے محروم. سو گیا تو قعد یذکر اللہ, ذکر میں بیٹھنا ہے, ذکر میں بیٹھنا ہے. کب تک؟ سورج کے طلوع ہونے تک. ثم صلی رکعتین, پھر 2 رکعت پڑھے گا تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب حاصل ہو جائے گا. یقیناً بہت سارے لوگ حج کی ادائیگی کے لیے مسجد حرام کا رخ کر رہے ہیں. بہت سارے بھائی ہیں حج کی آرزو اور تمنا تو اپنے دل میں رکھتے ہیں, لیکن فائنانشیل مجبوری کی وجہ سے حج یا عمرہ نہیں کر سکتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسوں کے لیے بہت سارے اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی ہیں جن کا ثواب حج اور عمرہ کا ہے. غالباً جمعہ کے بیان میں ان اعمال کی وضاحت کر چکا ہوں جن کا ثواب حج اور عمرے کا. ایک جمعہ ہو چکا ہے میرا. اب یہاں ایک سوال یہ ہے, اس کی بھی غالباً میں وضاحت کر چکا ہوں پہلے بھی, کیا یہ جو 2 رکعتیں ہیں یہ 2 رکعتیں حج سے کفایت کر جائیں گی؟ نہیں, یہ 2 رکعتیں حج سے کفایت کر جائیں گی. استطاعت ہو تو جا کر کے حج کرنا ہی ہے, تو یہ کفایت نہیں کریں گے. تو اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت 2 ورڈ یوز کیے بڑے پیارے. وہ فرماتے ہیں ایک ہوتا ہے جزا اور ایک ہوتا ہے اجزا. کیا ہے؟ جزا اور اجزا. اس میں جزا بتایا گیا ہے, اجزا نہیں ہوگا, کافی نہیں ہوں گے, لیکن جزا ہے. جزا کا مطلب نہیں ہے کہ یہ اجزا ہو جائے گا, کافی ہو جائے گا, نہیں. جیسے مسجد حرام میں ایک نماز 1 لک نماز کے برابر ہے, یہ جزا ہے نا, یہ اجزا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آدمی یہ نہ سوچے کہ اب میں 1 لاکھ نمازیں پڑھ لیا ہوں, اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. جزا الگ ہوتا ہے اور اجزا الگ ہوتا ہے. تو اس میں جزا بتایا گیا ہے, اجزا نہیں ہے. یہ کفایت نہیں کریں گے. خیر چلیں, دیکھیے اہل علم بسا اوقات ایک سینٹنس یوز کرتے ہیں چھوٹا سا, لیکن مسئلہ بالکل واضح اور کلیئر ہو جاتا ہے. چلے, کتنی فضیلتیں ہو گئی اشراق کی؟ 5 ہو گئی. 6ٹھی فضیلت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں, وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ المکتوبہ, جو کوئی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے نکلے. جو کوئی اپنے گھر سے نکلے کس حالت میں؟ متطہرا, وضو کر کے نکلے, الی صلاۃ المکتوبہ, فرض نماز کی ادائیگی کے لیے, فاجرہ کاجر الحاج المحرمی, اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کے ثواب کی طرح ہے. اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی ثواب کی طرح ہے. ومن خرج الی تسبیح الضحیٰ, جو کوئی صلاۃ الضحیٰ کے لیے نکلے, چاش کی نماز کے لیے نکلے, لا ينصبہ الا ایہ, اور وہ اسی کے خاطر تکلیف برداشت کرتا ہوں, فاجرہ کاجر المعتمر, اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کے ثواب کی طرح ہے. آدمی گھر سے نکلا, کیوں نکلا؟ چلو جا کر کے مسجد میں چاش کی نماز پڑھ کے آئیں گے, کوئی اور غرض نہیں ہے. اس کے لیے اس نے تکلیف تھکن سب برداشت کیا, تو فرمایا اس کو کون سا ثواب ملے گا؟ عمرے کا نام. فرض نماز کے لیے نکلتا ہے تو گیا, اس نے حج کے لیے احرام باندھ دیا. اور پھر اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَصَلَاةٌ عَلَىٰ أَثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا, آدمی ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھے درمیان میں لغو کا کام نہ کرے, لا یعنی حرکت نہ کرے, فضول کام نہ کریں, تو اس کی عبادت علیین میں لکھ دی جاتی ہے. کس میں؟ آدمی ایسی نماز پڑھے وَصَلَاةٌ عَلَىٰ آخری صلاۃ, ایک نماز سے لے کر کے دوسری نماز کے بیچ میں اگر آدمی کوئی لغو کام نہ کرے تو وہ عبادت علیین میں لکھی جاتی ہے.
کتنی فضیلت ہو گئی؟ 6 ہو گئی، 6 ہو گئی نا؟ ٹھیک ہے، چلیں 7ویں فضیلت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، وہ لشکر بہت زیادہ مال غنیمت لے کر کے جلدی واپس آ گئے، مال غنیمت بھی بہت زیادہ اور واپس بھی جلدی۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، ہم نے تو یہی لشکر دیکھا ہے جو بہت جلد واپس آیا ہے اور بہت زیادہ مال غنیمت لے کر کے لوٹا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی تربیت کے لیے، ان کی نصیحت کے لیے آپ موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے، مناسب موقع دے کر کے آپ نصیحت کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، یعنی اس آدمی سے کہا، کیا میں تمہیں اس آدمی کی خبر نہ دوں جو اس لشکر سے جلد لوٹنے والا ہے اور اس سے زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا ہے؟ جو اس لشکر سے جلد لوٹنے والا ہے اور اس سے زیادہ مال غنیمت حاصل کرنے والا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری مراد وہ آدمی ہے جو اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، نماز فجر ادا کرتا ہے، اس کے بعد چاش کی نماز پڑھ کر کے لوٹ جاتا ہے، تو اس نے لوٹنے میں بھی جلدی کی اور مال غنیمت بھی زیادہ اس نے حاصل کی۔ تو یہ ٹوٹل کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 7 فضیلتیں ہو گئی چاش کی نماز کی۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہے، چاش کی نماز کا وقت کیا ہے؟ چاش کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لیں، جیسے میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، چاش کی نماز، اشراق کی نماز اور صلاۃ الاوابین، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ضحیٰ کا ہی ترجمہ چاشت ہم لوگ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضحیٰ، اشراق، اوابین، اگر عربی میں کہا جائے ضحیٰ، اشراق، اوابین، ان تینوں نمازوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی نماز کے 3 مختلف نام ہیں، ایک ہی نماز کے 3 مختلف نام ہیں۔ ہاں اگر چاش کی نماز اول وقت میں پڑھی جائے تو اسے اشراق کہتے ہیں۔ شرق کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کے، چونکہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اگر آدمی فوراً نماز پڑھ لیتا ہے تو وہی چاش کی نماز کیا کہلاتی ہے؟ اشراق کہلاتی ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صلاۃ الاشراقی ہی صلاۃ الضحیٰ فی اولی وقتہا، اشراق کی نماز یہی چاش کی نماز ہی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، اشراق کی نماز یہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہے، یہ اول وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ اگر اول وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اشراق کہتے ہیں۔ تھوڑا سورج کے بلند ہونے کے بعد، سورج کی گرمی تیز ہونے کے بعد اگر پڑھی جائے تو اسی کو کیا کہتے ہیں؟ چاش کی نماز یا اوابین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ وقت صلاۃ الضحیٰ من طلوع الشمس و ارتفاعها، سورج کے طلوع ہو کر کے تھوڑا سا بلند ہو گیا، ایک نیزہ بلند ہو گیا تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ بلکہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بِأَنَّهُ بَعْدَ شُرُوقِ الشَّمْسِ بِرُبْعِ سَاعَةٍ، سورج کے طلوع ہونے کے بعد 15 منٹ کے بعد، سورج کے طلوع ہونے کے 15 منٹ کے بعد یہ پڑھنا چاہیے، یعنی اس کا وقت اول وقت سورج طلوع ہو کر کے ایک نیزہ بلند ہو جانا، یعنی 15 منٹ۔ کب تک؟ اِلَى قُبَيْلِ وقت صلاۃ الظہر، ظہر کی نماز سے پہلے تک۔ شیخ صالح عثیمین فرماتے ہیں کہ اِلَى قُبَيْلِ صلاۃ الظہر ب10 دقائق، ظہر کی نماز سے 10 منٹ پہلے تک یہ ہم پڑھ سکتے ہیں، یعنی سورج کے زوال ہونے سے پہلے تک اشراق کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر کے ظہر کے وقت سے ایک 10 منٹ 15 منٹ پہلے تک ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی صلاۃ الصبح، صبح کی نماز پڑھو، ثم اقصر عن الصلاۃ حتى تطلع الشمس، پھر نماز مت پڑھو، نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر کے بلند ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو رہا ہو تو اس وقت نماز پڑھنے سے منع کر دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں منع کر دیا گیا ہے؟ فَإِنَّهَا تَتْلُو حِينَ تَتْلُو بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، اس لیے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو شیطان کے دو سینگوں کے درمیان طلوع ہوتا ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، اس وقت کفار سورج کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھو، پھر نماز سے رک جاؤ یہاں تک کہ سورج طلوع ہو کر کے بلند ہو جائے۔ جب سورج طلوع ہو کر کے بلند ہو جائے ثم صلی، پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو سورج کے طلوع ہو کر کے تھوڑا سا بلند ہو گیا تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فرمایا ثم صلی، پھر نماز پڑھو، فإن الصلاة مشہودۃ محظورۃ، اس لیے کہ اس نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، محظورۃ، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، حتی یستقل الظل بالرمح، یہاں تک کہ جب نیزے کا سایہ اس کے ساتھ لگ جائے۔ کب تک؟ زوال تک۔ پھر زوال کا وقت شروع ہو گیا تو پھر نماز سے رک جائیں گے۔ مسئلہ واضح ہے؟ تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ سورج طلوع ہو رہا ہے تو مت پڑھو، سورج طلوع ہو کر کے بلند ہو گیا تو نماز پڑھ لو۔ اور اس نماز کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا؟ مشہودہ، محظورہ، اس نماز میں فرشتے موجود رہتے ہیں۔ تو سورج کے طلوع ہونے کے بعد کون سی نماز پڑھی جاتی ہے؟ یہی چاش کی نماز ہے۔ چاش کی نماز کا افضل وقت، چاش کی نماز کا افضل وقت، چاش کی نماز کا افضل وقت جب گرمی کی شدت کی وجہ سے اون کے دودھ چھڑانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگے۔ کب؟ سورج کی شدت کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے اونٹ کے دودھ چھڑانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگے۔ جیسے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل قباء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل قباء کے پاس تشریف لے گئے، وہم یصلون، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین اذا رمضت الفصال، آپ نے فرمایا اوابین کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب گرمی سے اونٹ کے دودھ چھڑائے جانے والے بچوں کے پاؤں جلنے لگتے ہیں۔ اونٹ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے پاؤں جب جلنے لگے تو فرمایا یہ وقت ہے اوابین کا، یعنی سورج تھوڑا بلند ہو کر کے اس کی گرمی ریت پر پڑے، ریت گرم ہو جائیں اور ان کے جو بچے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گرمی کو برداشت نہ کر کے۔ فرمایا یہی اوابین کا وقت ہے، تو یہ افضل وقت ہے۔ بقیہ چاش کی جو نماز ہے اس کی کتنی رکعتیں ہیں؟ چاش کی نماز کتنی رکعت پڑھی جا سکتی ہیں؟ چاش کی نماز سے متعلق مزید کچھ مسئلے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں جو مزید کچھ مسائل ہیں ہم اس کو کور کر لیں گے۔ ایک تو عدد رکعات الضحیٰ یا صلاۃ الضحیٰ، چاش کی نماز کتنی رکعات پڑھی جا سکتی ہے، اور مزید اس سے ریلیٹڈ کچھ مسائل ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا کافی ہے۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔